تجھے کسی نے نہیں پاک کیا، تو ازل سے پاک تھا، اب تک پاک رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے، کتنا خوش نصیب ہے تو، صبح سے لے کر شام تک اس کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق تو نے اپنے آپ کو کھانے سے بھی روکے رکھا، پینے سے بھی روکے رکھا، ہر حلال ہر حرام کام سے تو نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ ایک کام کے لیے مولا تو راضی ہو جائے، شام کا وقت آیا، سارا دن بھوک پیاس میں گزار کر جب شام کے وقت تیرے سامنے ہر نعمت موجود ہے، تجھے پیاس کی شدت ہے، پانی موجود ہے، بھوک کی شدت ہے، کھانا موجود ہے، تو پینا چاہے روک کوئی نہیں سکتا، کھانا چاہے روک کوئی نہیں سکتا۔ کیا وجہ ہے؟ تیرے سامنے بھی موجود ہے۔ اللہ عرش پہ بیٹھ کے اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ میرا بندہ پیاس کی شدت ہے، پانی نہیں پی رہا، بھوک کی شدت ہے، کھانا نہیں کھا رہا، سبب کیا ہے؟ فرشتے بیک زباں ہو کے کہتے ہیں، مولا یہ تیرے حکم کی پاسداری کر رہا ہے، تیرے حکم کی پابندی کر رہا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، ملائکہ غور تو کرو، یہ میرا وہی خلیفہ ہے جب میں نے کہا تھا یہ دنیا میں جا کر خون ریزیاں کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا، تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا، لیکن دیکھ لو دنیا کی ہر چیز سے، دنیا کی ہر مخلوق سے ناتا توڑ کر اس نے میرے حکم کی اتنی پابندی کی، تم گواہ بن جاؤ، اس کے منہ سے جو بھی جملے نکلیں گے میں رب العالمین قبول فرما، اس کے منہ سے جو بھی جملے نکلیں گے میں قبول فرما لوں گا۔ اب بندے نے اپنے آپ کو کھانے سے بھی روکا، پینے سے بھی روکا، اللہ کے حکم کی پابندی کی، پھر کیا ہوا؟ دن گزارنے کے بعد کتنا خوش نصیب ہے وہ جس نے رات کو نماز مغرب پڑھنے کے بعد دنیا کے ہر کام کاج کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کو سننے کے لیے آیا۔ وہ قرآن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، میں نے اس قرآن کے اندر وحشت کتنی رکھی ہے، میں نے اس قرآن کے اندر پاور کتنی رکھی ہے، میں نے اس قرآن کو پاور کتنی عطا کی ہے۔ فرمایا اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پہ نازل کرتا، وہ قرآن کے بوجھ کو، وحشت کو، پاور کو برداشت نہ کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس قرآن کو میں نے زمین کے اوپر پیش کیا، وہ بھی عاجز آ گئے۔ اس قرآن کو میں نے آسمان کے اوپر پیش کیا، وہ بھی اسے اٹھانے سے عاجز آ گئی۔ اس قرآن کو میں نے پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، وہ بھی عاجز آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اے انسان اپنے مقدر پہ غور کر، اپنے مقدر پہ ناز کر، کتنے مقدر والا ہے میرے نبی کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل، جس نے رب العالمین کی اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر قبول فرمایا۔ اور پھر جب قبول فرمایا بارے نیارے ہو گئے۔ مولا تورات بھی تیری، زبور بھی تیری، انجیل بھی تیری، تورات بھی تو نے نازل کی، زبور بھی تو نے نازل کی، انجیل بھی تو نے نازل کی۔ تورات کا حافظ کوئی نہیں، زبور کا حافظ کوئی نہیں، انجیل کا حافظ کوئی نہیں، لیکن مولا یہ قرآن اتنی پاورفل کتاب ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ بچے بچے کے سینے میں محفوظ ہے۔ آواز آتی ہے تورات نازل کی، تورات ختم ہو گئی، کیوں؟ تورات کے بعد قرآن نے آنا تھا۔ زبور نازل کی، زبور ختم ہو گئی، کیوں؟ زبور کے بعد قرآن نے آنا تھا۔ انجیل نازل کی، انجیل ختم ہو گئی، کیوں؟ انجیل کے بعد قرآن نے آنا تھا۔ اب یہ قرآن پاورفل اتنا ہے کہ اسے پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن اگر اس قرآن کو سمانے کی کوشش کرے تو امت مصطفیٰ کے بچے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ سبب کیا ہے؟ فرمایا اب قیامت کی صبح تک رہے گا تو قرآن رہے گا، قیامت کی
صبح تک اگر رہے گا تو قرآن رہے گا۔ اب اس قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، قرآن کا مرتبہ کیا ہے، یہ سنیے۔ میں اختتام کی طرف جانے لگا ہوں۔ قرآن کو اللہ نے مقام کیا عطا کیا؟ اس قرآن کو جب بھیجا تو یہ قرآن بابا اتنے جلدی نہیں آیا، 23 سال کا عرصہ لگا۔ جبریل لوح محفوظ سے میرے آقا کی خدمت میں آتے رہے، قرآن لے کر آتے رہے، میرے آقا علیہ السلام کے پاس قرآن رب العالمین کا فرمان لے کے آتے رہے، سرکار کو پہنچاتے رہے۔ پھر میرے آقا کے صحابہ نے اسی قرآن کو پتھر کی سلوں پہ بھی لکھا، اسی قرآن کو درختوں کے پتوں پہ بھی لکھا، اسی قرآن کو اتنا محفوظ کیا کہ فرمایا یا رسول اللہ جتنا آپ کا دین محفوظ ہے، آپ کے غلام قیامت کی صبح تک اس قرآن کو اتنا محفوظ فرما دیں، اس قرآن کو اتنا محفوظ فرما دیں گے۔ اب یہ قرآن اتنی پاورفل کتاب ہے، دیکھو تو صحیح، زمین آسمان پہاڑ اٹھانے سے عاجز آ گئے۔ مولا یہ پھر ایک میں بہت پیاری بات کرنے لگا ہوں، یہ قرآن جب اترانا میرے نبی کے سینہ اطہر پہ، میرے نبی کی زبان سے سنا تو صدیق اکبر بن گیا، میرے نبی کی زبان سے سنا تو فاروق اعظم بن گیا، میرے نبی کی زبان سے سنا تو عثمان ذی نورین بن گیا، میرے نبی کی زبان سے سنا تو مولا علی بن گئے، میرے نبی کی زبان سے سنا تو طلحہ و زبیر بن گئے، میرے نبی کی زبان سے سنا تو عبداللہ بن مسعود بن گئے، میرے نبی کی زبان سے سنا تو عبد الرحمن بن عوف بن گئے، میرے نبی کی زبان سے سنا تو عبداللہ بن زبیر بن گئے، میرے نبی کی زبان سے سنا تو عبداللہ بن مسعود بن گئے۔ لیکن یہ قرآن انہوں نے تو سامنے سنا، سنتے گئے، ان کے سینے میں اترتا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا قرآن بڑی پاورفل کتاب ہے، لیکن فقرہو ما تیسر من القرآن، میرے اللہ نے اس قرآن کو اتنا پاورفل بنایا ہے، پہاڑ سے اٹھانے سے عاجز آ گئے، لیکن میرے اللہ نے اسے آسان اتنا بنایا ہے، جو جتنی محبت میں ڈوب کے پڑے گا اتنا جلدی وہ اس کے سینے میں اترتا جائے، اتنا جلدی۔ اچھا یہ قرآن پڑھو، ایک حرف پڑھو، ایک لفظ پڑھو، 10 نیکیاں، ایک نہیں بولو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ حافظ محمود بلال صاحب نے نماز تراویح کے اندر قرآن پڑھا، اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے۔ انہوں نے الف لام میم سے شروع کیا، والناس تک قرآن مجید پڑھا، آپ نے سنا۔ اب سوال یہ ہے، پڑھنے والے یہ تھے، اب یہ سارا ثواب ان کے نامہ اعمال میں جاتا نہیں، سارا ثواب انہیں ہی نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا جتنا ثواب پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ہے اتنا ہی ثواب سننے والے کے نامہ اعمال۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے قرآن کو محبت سے سنا۔ اب کیا ہوگا؟ پھر کل قیامت کے دن ایک منظر ہوگا، حافظ قرآن کو حکم ہوگا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چلتا جا، لیکن یہ قرآن پڑھنے والا جب جنت کے دروازے پہ جائے گا اسے روک دیا جائے گا، اسے روک دیا جائے گا۔ قرآن پڑھنے والا کہے گا مولا مجھے جنت کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے کہا گیا، جنت کے دروازے پہ میں پہنچا، مجھے روک دیا گیا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ حافظ قرآن کو کہا جائے گا دنیا کے اندر جب تو قرآن پڑھتا تھا اس قرآن پڑھنے کے اندر کسی نے تجھے پڑھایا بھی تھا، کوئی ایسا بھی تھا جس نے محبت کے ساتھ تجھے قرآن پڑھایا، کوئی ایسا تھا کسی نے تیری مدد کی، کوئی ایسا تھا وہ اس چیز کا سبب بنا کہ تو قرآن پڑھ۔ اب کیسا منظر ہوگا؟ آواز آئے گی اب جنت کے اندر اکیلا نہ جا، جس نے تجھے قرآن پڑھایا، جو تیرا مددگار بنا، جس نے دنیا کے اندر قرآن پڑھنے کا تیرا وسیلہ بنا، تو قرآن پڑھتا رہا، وہ قرآن سنتے رہے، اکیلا نہ جا، یہ میری رحمت ہے، انہیں ساتھ لے کے جنت میں جا، ساتھ لے کے جنت میں جا۔ پتہ چلا صرف حافظ قرآن ہی نہیں،
اے ختم قرآن پاک کا موقع ہو نا، ہم مبارکیں دیتے ہیں حافظ قرآن کو، لیکن میں کہتا ہوں حافظ قرآن سے پہلے آپ مبارکباد کے مستحق اس لیے ہیں، یہ پورا محلہ آپ وسیلہ بنے ہیں، آپ ذریعہ بنے ہیں۔ میں ادھر آیا، سعید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حاجی سلمان صاحب، ڈاکٹر صاحب، تو انہوں نے کہا پہلی بار ہے کیا کریں گے، لیکن انہوں نے کہا جی ایک ہی بات ہے کہ ہم قرآن سنیں گے۔ نیت کی ہے، ارادہ کیا ہے، اللہ نے نیت کا اجر اور پھل بھی عطا کر دیا، اللہ نے نیت کا پھل اور اجر بھی عطا کر دیا ہے۔ اب میں بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مقام کیا عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کی پریشانیاں، گھروں کی ٹینشنیں، گھروں کے معاملات، زندگی کے معاملات، کاروبار کے معاملات، ہر معاملے میں ہم پریشان ہیں۔ میں آج پڑھ رہا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو زندگی کامیاب ہو جائے، دو چیزوں کا سایہ اختیار کر لو۔ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ ایک فرمایا قرآن کے سائے میں آ جاؤ، دوسرا اپنے نبی کی سنت کے سائے میں آ جاؤ، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے۔ جملے بہت مختصر ہیں۔ فرمایا ایک قرآن کے سائے میں آ جاؤ، کیوں؟ جب تو قرآن پڑھے گا، یہ قرآن تجھے بتائے گا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، میں قرآن تیری ظاہری بیماریوں کے لیے ہی نہیں، تیرے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں میں ان کے لیے بھی شفا بن کے آیا، میں ان کے لیے بھی شفا بن کے آیا ہوں۔ پتہ چلا ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی بیماری کا علاج کرائیں، ہمیں کوئی معالج چاہیے، ہمیں کوئی طبیب چاہیے، ہمیں کوئی ڈاکٹر چاہیے۔ آواز آتی ہے در در کی ٹھوکریں نہ کھا، در در کے اوپر دھکے نہ کھا، ایک ہی کام کر، رب کا قرآن پڑھنا شروع کر دے، تیری بیماریاں صحت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں۔ اب 3 وظیفے میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ پہلا وظیفہ، اگر چاہتے ہو گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اولاد عطا کی ہے، بچیاں عطا کی ہیں، اور وہ اس پریشانی میں ہیں کہ کل ہم نے ان کی شادی کرنی ہے، ہم نے اپنی اولاد کے یہ معاملات طے کرنے ہیں۔ آج والدین پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین، آپ کا دور مبارک تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، یہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان، آپ ان کی تیمارداری کے لیے، بیمار کرسی کے لیے جانے لگے نا، آپ نے گھر سے ایک اشرفیوں کی تھیلی لی اور وہ جو آپ کا نوکر تھا، خادم تھا، اسے دے دی۔ فرمایا ہم جائیں گے، تیمارداری کریں گے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کا بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ اب یہ کام کرنا انہیں پتہ نہ چلے۔ جب ہم اٹھ کے واپس آنے لگے نا، آرام سے ان کے سراندے کے نیچے رکھا۔ کتنا پیارا عمل ہے، آرام سے ان کے سراندے کے نیچے، پتہ نہ چلے انہیں، بس آرام سے رکھا۔ اب پہلی میں آپ کو بات، کوئی بھی کام کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی کام کرو سب سے بہترین یہ ہے اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہ، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ۔ حضرت عثمان ذی النورین چلے اپنے خلیفہ، اپنے نائب، اپنے مشیر کے ساتھ۔ جب وہاں پہنچے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی تیمارداری کرنے کے بعد اٹھنے لگے نا، حضرت عثمان ذی النورین کا جو قاصد تھا، جو خلیفہ تھا آپ کا، اس نے کیا کیا، وہ آپ کی اشرفیوں کی تھیلی ان کے سراندے کے نیچے رکھی نا، عبداللہ بن مسعود نے وہ اٹھا لی، اٹھا کے وہ جو قاصد تھا نا، وہ حضرت عثمان ذی النورین کا خلیفہ تھا، وزیر تھا، اسے دی۔ اس نے کہا یہ امیر المومنین نے دی ہے، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کا بچہ کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو کام یہ ہے آپ نے معاملات بھی کرنے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے مال و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ اب ایمان دیکھو نا، یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین آج میں آپ کو دلاتا ہوں، ہم قرآن کے ساتھ لگ جائیں، خدا کی قسم ہماری ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ لے جاؤ۔ وہ جو وزیر تھا نا،
اس کے ذہن میں سوال آیا، پھر اتنی خودداری ہے، پوچھنا تو چاہیے کہ کس بات کے اوپر یقین ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں جانتا ہوں میری اولاد نہیں، میرے گھر میں بچیاں ہیں، میں جانتا ہوں دنیا گزارنے کے لیے مال و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظیفہ بتایا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ یاد کرایا ہے، وہ روزانہ پڑھتی ہیں، میرا اللہ میرے سارے معاملات حل کر دیتا ہے، سارے معاملات حل کر دیتا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود وہ کیا؟ فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر کے اندر روزانہ صبح کے وقت سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی فقر تنگی کو وہاں سے دور کر کے ہر قسم کی خوشحالی وہاں پہ اتارتا ہے۔ پہلی چیز آج یہ وظیفہ بنا کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہم روزانہ اپنے گھر کے اندر کیا کریں گے؟ سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ دوسری ہماری ٹینشن، دوسری ہماری پریشانی آج یہ ہر شخص کا المیہ ہے، اور وہ یہ ہے میرے گھر کے اندر جادو ہو گیا ہے، میرے گھر کے اندر جادو، کاروبار نہیں چل رہا، معاملات اس طرح کے ہیں۔ ہر روز صبح نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں، آخری 4 کو لو تو بسم اللہ، نہیں تو آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، روزانہ صبح نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے جسم کے اوپر پھیر لو، انشاءاللہ آپ کے جسم کے اوپر سارا دن کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ یہ دوسرا وظیفہ بنا لو۔ تیسرا وظیفہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ایک سفر میں تھے، اور انہوں نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا، رات کو سو گئے تو وہ جو مٹی کا ڈیلا تھا، مٹی کا جو ڈھیر تھا، وہاں سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آئی۔ صحابی صبح واپس آئے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں نے فلاں جگہ فلاں مقام پر پڑاؤ کیا، وہاں سے مجھے رات کو سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ فرمایا میرے غلام تو جانتا نہیں، وہ میرا ایک غلام ہے، میرا ایک صحابی ہے جو ساری زندگی سورہ ملک سے بڑا پیار کرتا ہے، روزانہ رات کو سوتے وقت وہ سورہ ملک پڑھ کے سوتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قبر کے اندر بھی اسے سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا۔ بس سورہ ملک پڑھ، اچھا یہ وظیفے کرنے لگو نا، سورہ واقعہ پڑھنے لگو نا، ٹوٹل 5 منٹ کا کام ہے، سورہ ملک پڑھو 5 منٹ کا کام ہے، اور آخری 2 قل پڑھو تو ٹوٹل 1 منٹ کا کام ہے، لیکن اس کے اندر فائدہ کتنا بڑا ہے۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں اس چیز کی، اس کے اوپر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے، ضرورت اس چیز کی ہے ہم قرآن کی عظمت کو سمجھیں۔ ہمارے گھروں کے اندر روزانہ ٹی وی بھی صاف ہوتا ہے، ہمارے گھر کا فرنیچر بھی صاف ہوتا ہے، ہمارے گھر کے برتن بھی صاف ہوتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کہاں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کتنی گرد ہے، اس کے غلاف کے اوپر کتنی گرد ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ قرآن روزانہ صاف ہو۔ یہ قرآن تب روزانہ صاف ہوگا جب ہم اسے روزانہ پڑھنے کی روٹین بنا لیں۔ بس اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ میں اسی جملے پہ ختم کروں گا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اگر چاہتے ہو زندگی کامیاب ہو جائے 2 چیزوں کے سائے میں آ جاؤ، ایک قرآن کے سائے میں، دوسرا اپنے نبی کے فرمان کے سائے میں۔ اور جب قرآن پڑھو گے قرآن تمہیں نبی کی باتیں بتائے گا، نبی فرمان پڑھو گے وہ تمہیں اللہ کی باتیں بتائے گا۔ کتنا پیارا یہ رشتہ ہے، اگر یہ ہمیں مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد آپ نے مسجد بن گئی ہے، یہی مسجد ہے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی عید کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر مسجد کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا جو نقشہ بنا ہے اس کے مطابق مسجد بنے گی۔ اہل محلہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اتنی بات عرض کروں، آپ نے
حافظ محمود بلال صاحب کا انتخاب کیا، میں خود آیا، سارے معاملات ہوئے، اور ان کی جو معنی خدمت ہے، دین کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی آپ اپنی بساط سے بڑھ کے خدمت کر رہے ہیں۔ اب آپ کا یہ جو روٹین بنی ہے نا، یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ آج میں ابن ماجہ کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ہم عموماً ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو زمین کے اوپر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت کے اندر اس کا گھر بناتا ہے۔ پھر ایک اور اس کی تشریح کی گئی کہ جو مسجد کے اندر ایک اینٹ لگاتا ہے، اللہ اس اینٹ کے بدلے میں بھی اس کا جنت میں گھر بناتا ہے۔ لیکن میں نے جو آج حدیث پڑھی ہے ابن ماجہ کے اندر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے جو شخص چڑیا جس طرح گھونسلہ بنتی ہے نا، گھونسلہ بناتی ہے، اور وہ ایک ایک تنکا اٹھا کے لا کے اسے جوڑتی ہے، فرمایا میرا غلام جو مسجد کے لیے ایک تنکا دے گا نا، اللہ اس تنکے کی خدمت کے بدلے میں بھی جنت میں اس کا گھر بنا دے گا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے کہ یہ مسجد کل جب دنیا فنا ہو جائے گی، اس مسجد کو اسی طرح آسمان پہ اٹھایا جائے گا، اسی طرح آسمان پہ اٹھایا جائے گا۔ تو پھر آپ کا یہ جذبہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی نے کی وفا، ہم اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں عید کے بعد اس مسجد کو انشاءاللہ تعمیر کرنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے جتنے احباب نے تعاون کیا، اللہ ان کے تعاون کو بھی جانتا ہے، ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ میں ایک ایک کا نام لوں لیکن وقت نہیں، بس اتنا کہوں گا، اے مالک کائنات، انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا، تو اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو اجر، اور اس اجر کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ کل آپ کو یوں عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہیں نبی پاک کے سائے کے نیچے، قبر میں رہیں سرکار کے سائے کے نیچے، کل میدان معاشر میں اٹھیں تو سرکار کے جھنڈے لوا اور حمد کے نیچے جگہ ملے۔ نماز کی پابندی، آخری اشرہ گزر رہا ہے، جہنم کی آزادی کا اشرہ ہے، اور ہم نے کتنے دن گزار دیے، لیکن یہ زندگی کے میلے ہیں۔ میاں محمد عارف کھڑی نے کہا تھا کہ جس وقت انسان کے بال سیاہی سے سفیدی کی طرف آ جائے نا، پھر اسے اپنی زندگی بھی بدلا دینی چاہیے۔ میاں صاحب نے کہا تھا، کالیاں والا رنگ بدلایا، چٹیاں والا پایا پھیرا، علی بھی بدیوں باز نہیں آیا، واہ واہ مرد دلیرا۔ اس دلیری کو آپ بدی سے بچا کر، بدی سے بچ کر توبہ کی طرف آنا ہوگا، نیکی کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، آپ کے اوپر یہ فرض ہے، آپ آئیں۔ دن کے وقت آپ کام کاج پہ ہوتے ہیں، جس وقت بھی آپ صبح کے وقت ہوں تو نماز پڑھنے مسجد میں آئیں، مغرب کے وقت ہیں تو نماز پڑھنے مسجد میں آئیں، عشاء کے وقت ہیں تو نماز پڑھنے مسجد میں آئیں۔ اور اہل محلہ کے جو بزرگ بیٹھے ہو، گھروں کے اندر جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، سارے میرے اپنے کوئی بارے نہ نہیں کہ ماں سارے نہ پتا کہ نے کار پڑھنا۔ عید تو بعد کسی کار کوئی بچہ نہ پڑھے، سارے بچے تھوڑے تھے مسجد ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک کرم نوازی فرماسی، حافظ صاحب ڈیوٹی کرسوں، میں آپ نال ڈیوٹی کرساں، لیکن تساں کوشش کرنی ہے کہ تھوڑے سارے بچے تھے مسجد چاہوں، مسجد چاہ کے پڑھو۔ یہ مسجد آباد ہو گئی، انشاءاللہ تساں سارے نے گھر بھی آباد ہو جانے نے۔ اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔